آج ایران کے اندر ایک فوجی تقریب ہوتی ہے جس میں حماس اور فلسطینیوں کے اہم رہنماؤں کو بلایا جاتا ہے۔ اس تقریب کے اندر ایران یہودیوں کو تھریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی یہودی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل چھوڑ کر بھاگ جائے اور یورپ کے اندر کہیں جگہ لے لے تاکہ وہاں پر آرام سے وہ رہ پائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے ایک اور گٹ تیار کیا ہے، یعنی گروپ تیار کیا ہے، اور یہ سیریا کے اندر گروپ ہے۔ آگے چل کر اس گروپ کا نام بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور لگاتار اس گروپ کو ایران ملٹری ایکوپمنٹ دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، ویپنز دے رہا ہے تاکہ وہاں پر بیٹھ کر، سیریا کے اندر بیٹھ کر یہ اسرائیل کو دہلا سکیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو حماس کے لیڈرانس ہیں انہوں نے بھی اس ملٹری پریڈ کے اندر تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے بھی اسرائیل کو کافی تھریٹ دیا ہے۔ معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، اسماعیل قائنی نے اسرائیل کے رہنے والوں کو تھریٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو بھی اسرائیلی اپنی جان کی تحفظ چاہتا ہے وہ اسرائیل چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، اور یورپ کے اندر جو یہودی اپنا گھر لے سکتے ہیں وہ گھر لیں، اور جو یہودی فلسطین کی ٹیریٹری کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ وقت آنے سے پہلے چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کچھ بڑا حلہ بول سکتا ہے اسرائیل کی سرزمین کے اوپر۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے ایران نے ایک اور گروپ تیار کیا ہے۔ اس گروپ کا نام ہے پیلسٹینین اسلامک جہاد۔ اب امریکہ اور دیگر ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اس گروپ کا جو ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے وہ ایران نے سیریا کے اندر بنایا ہے، اور اس گروپ کو بہت ساری مدد فراہم کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ آج جب حماس کے اور اس فلسطین کے اعلیٰ حکام نے پریڈ سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی اسرائیل کو کہا کہ جو یہودی اپنا گھر بار یورپ کے اندر بیچ چکے ہیں ان کو کہیں کہ دوبارہ اپنا گھر وہاں پر لے لیں، کیونکہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ فلسطینین اسلامک جہاد کے لیڈران نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو کسی بھی اسرائیلی نے ہمارے کسی لیڈر کو نقصان پہنچایا یا ان کو قتل کرنے میں ملوث ہوا تو ہم اسرائیل کے تل ابیب کو راکٹوں سے دہلا دیں گے، راکٹوں کی بارش کر دیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا تھا کہ حماس کے لیڈرانس کو وہ قتل کر سکتے ہیں۔ پہلے 3-4 مرتبہ انہوں نے اٹیمپٹ کی ہے کہ وہ حماس کے لیڈر کو قتل کریں لیکن بال بچ گئے ہیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے اس کاروائی میں کامیاب ایک نہ ایک دن ضرور ہو جائیں گے۔ لیکن اس تمام تر کہانی کو دیکھتے ہوئے آج حماس کے لیڈران نے بھی، فلسطینین اسلامک جہاد کے لیڈران نے بھی اور پاسدارانہ انقلاب کے لیڈران نے بھی اسرائیل کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ یہ مت سمجھے کہ اب جنگ بندی ہو گئی ہے تو اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ حملے ضرور ہوں گے، ایران پیچھے سے حملہ کروائے گا، اور ایران نے جو بڑا کام کیا ہے وہ فلسطینین اسلامک جہاد کا جو گروپ بنایا ہے سیریا کے اندر تاکہ اسرائیل کو بر وقت آنے پر دہلایا جا سکے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی مثال ہے۔ دیکھیے کہ اب اسرائیل چاروں طرف سے گر چکا ہے، نہ وہ فلسطین کے ساتھ لڑ سکتا ہے، نہ وہ حماس کے ساتھ، نہ حزب اللہ کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتا۔ اور ایران نے ایک اہم کارڈ کھیلا ہے کہ فلسطینیوں کا ایک جہادی گروپ بنایا ہے فلسطینین اسلامک جہاد کے نام سے، وہ اب استعمال ہوگا اسرائیل کے خلاف۔ پاسدارانہ انقلاب کے اسماعیل قائنی نے جو اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں، کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجیے گا۔